کون سا مسلمان کا ایسا گھر ہے 100 میں 1 1000 میں 1 کو چھوڑ دیں؟ القلیل و کل معدوم، تھوڑے نہ ہونے کے مترادف ہوتے، ان کو چھوڑیں آپ۔ جس گھر کے پیسے حلال کی کمائی یا حرام کی جو بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کاموں پہ روزانہ کی بنیاد پہ خرچ نہیں ہوتے، آپ بتائیں مسلمانوں میں کتنے گھر ایسے ہیں جو بچے ہوئے؟ روزانہ، ہفتہ اور ماہانہ کی بات نہیں، روزانہ۔ سمجھ آئیے آپ کو یا میں کوئی 1-2 مثال دوں؟ جس بھائی یا بہن نے انٹرنیٹ کا پیکج لیا اس میں پیسے لگے کہ نہیں لگے؟ بولیں ذرا۔ خواہ وہ موبائل استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ، خواہ وہ لیپ ٹاپ پہ استعمال کرتا ہے یا کمپیوٹر پہ، انٹرنیٹ جہاں سے بھی لے گا کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو کچھ نہ کچھ پیسے۔ اب اس سے پوچھا جائے گا استعمال کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن سوال ہوگا، قدم نہیں اٹھانے دے گا رب جب تک لمحہ بلمحہ کا حساب نہیں دے گا۔ اگر تو استعمال درست ہے بہت اچھی بات ہے، دین پہ خرچ ہوئے ثواب ملے گا، اور اگر استعمال غلط ہے جیسا کہ ہمارے معاشرہ میں انٹرنیٹ کا استعمال شاید اب 100% کہوں تو پتہ نہیں مبالغہ ہی نہ ہو جائے، شاید اکثر مسلمان اس کا استعمال غلط کرتے ہیں، اکثر مسلمان اس کا استعمال، وہ سوچیں اللہ کی جناب میں کیسے جواب دیں گے۔ میں ایک کلاس میں حدیث پڑھا رہا تھا، اللہ کریم کچھ بندوں کو قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا ان کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ کس طرف؟ فرشتے ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے، ایک گروہ ہوگا، اللہ جانے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں پہ محیط ہوگا۔ جب جنت کے قریب پہنچیں گے، جنت کے نظارے دیکھ لیے، جنت کی خوشبو سونگھ لی، جنت کے محلات دیکھ لیے، جنت کی نعمتیں دیکھ لی، رب فرمائیں ان کو فوراً واپس کرو۔ واپس آئیں گے، حکم ہوگا ان کو جہنم رسید کر دو، کوئی بات نہیں پوچھنی، ڈائریکٹ دوزخ میں جانے دو۔ سرکار کی حدیث مبارکہ وہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کریں گے، مالک جہنم میں ڈالنا ہی تھا تو جنت ضرور دکھانی تھی، یہ حسرت ہمیں علیحدہ لے ڈوبے گی کہ ایسے محلات، ایسی نعمتیں، ایسے عظیم و شان محلات جن کے گھر میں جو سین کی خوبصورتی کے لیے درخت لگے ہیں، ایک درخت کا سایہ یعنی ایک درخت کا پھیلاؤ کتنا ہے، 500 سال ہوائی گھوڑے پہ آپ سفر کریں، آپ کے جنت کے محل کے سین کی خوبصورتی کے لیے جو ایک درخت رب نے لگایا ہے، 500 سال ہوائی گھوڑے پہ آپ دن رات سفر کریں، آپ کے ایک درخت کا پھیلاؤ ختم نہیں ہوتا۔ یا اللہ تو نے ہمیں نعمتیں دکھا کے دوزخ میں کیوں ڈالا ہے؟ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم بھی تو وہی ہو نا، لوگوں کے ڈر کے مارے گناہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب تم الگ ہوتے تھے تمہیں میرا خوف نہیں ہوتا تھا، تم شریعت کے خلاف امور دیکھتے سنتے تھے، اس لیے تمہیں یہ سزا دی ہے۔ یہ پورا آج کے انٹرنیٹ کے معاشرے پہ فٹ آتا ہے حدیث کا مفہوم کہ نہیں آتا؟ ماں بیٹھی ہے تو فحش ویب سائٹ کی طرف نہیں جائیں گے، باپ بیٹھا ہے تو بے حیائی اور فحش عریانی کو نہیں کھولیں گے، جب علیحدہ ہو جائیں گے اب سب کچھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ خدا کا نام لو، اپنی اولاد کو ایسے موبائل نہ دو جس میں انٹرنیٹ چل سکتا ہو، خدا کا نام لو، میں آپ کو نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کی اولاد اس قابل نہیں، آپ کی میری اولاد میں اتنا تقوی نہیں رہا کہ سارا کچھ سامنے اور وہ کہیں ہم تو کچھ بھی نہ دیکھے۔ ہمارے زمانے کے لوگوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اگر ضرورت ہو، موبائل کی حاجت ہو، وہ موبائل بچوں کو رکھنے کی اجازت ہو جس میں انٹرنیٹ نہیں چل سکتا، ورنہ سمجھ لو آپ کی اولاد کے لیے بہت بڑا جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب یہ انٹرنیٹ ہے۔ اور میرے نوجوان بھائی بزرگ، دو سبب جو سن رہے ہیں، خدا را اپنے رب کی بارگاہ میں
اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس سے توبہ کر لیجیے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا، بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو مثال دوں، ممکن ہے آپ کہیں جی آپ نے ہماری اولاد کو، میں نے اپنی اولاد بھی بیچ میں ڈالی ہے، میری اولاد سب کی اولاد، میری اور آپ سب کی اولاد۔ اگر میں کراتا نہیں ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو کسی دن مجمع میں صرف 50 نوجوانوں کو آپ کھڑا کر دیں جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جو انٹرنیٹ استعمال، سوال فقیر کر لے گا، جواب سن لینا پھر کتنا فیصد نیٹ کا استعمال درست ہوتا ہے۔ اگر آپ میری اس بات پہ اتفاق نہ، میں یہ کرتا نہیں ہوں، تجرباتی طور پہ جملہ بول رہا ہوں، کیوں کسی کو مجمع عام میں یوں تبلیغ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے کہ اس کی عزت نفس کا مسئلہ ہے، لیکن انصاف کی بات ہے 50 نوجوانوں میں کوئی ایک ہو تو میں نہیں کہتا، بقایا کہیں گے جی ادھر بھی نگاہ پڑتی ہے، ادھر بھی نگاہ پڑتی ہے۔ بہت مشکل کام ہے، ہاتھ میں ساری فحاشی اور یعنی ہو اور بندہ کہے جو ہمارے نزدیک تو عورت اور پتھر برابر ہے۔ وہ زمانے ہی گزر گئے، وہ لوگ ہی گزر گئے جن کے ہاں عورت کا وجود اور پتھر برابر ہوتے تھے، یکساں حیثیت رکھتے تھے، اور یہاں تو صرف عورت نہیں، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اس سے آگے میں جملہ نہیں بولتا۔